الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور کلام اللہ کی ان آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین لے کر بھیجا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر جو بڑے احسانات فرمائے، انہی احسانوں میں سے ایک بڑا احسان دین اور دنیا دونوں کا جمع ہونا. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا انسانیت پر سب سے بڑا یہ احسان فرمایا کہ دنیا کو بھی اپنی جگہ پر رکھا اور آخرت کی زندگی کو بھی، دین کو بھی اپنے ساتھ رکھا. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ایک جماعت کا ذکر فرمایا، والذین کفروا، جو لوگ اللہ کے ناشکرے بندے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ کھاتے ہیں، یتمتعون دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے کھاتے ہیں کما تأکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں. حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں، جو جی میں آیا اور جس طریقے سے بھی چاہا دل نے اس کو اپنا لیا، اس کو کھا لیا، پی لیا، برت لیا، استعمال کر لیا. اللہ پاک فرماتے ہیں ایسوں کا ٹھکانہ جہنم. دوسرا ایک گروہ اور دوسری ایک جماعت کا ذکر فرمایا، وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. ایک جماعت ایسی تھی جس نے دنیا کو مکمل چھوڑ دیا، پہاڑوں اور غاروں اور غفاؤں میں جنہوں نے اپنے آپ کو رکھ دیا تھا اور بالکل دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے، شادی بیاہ سے، لین دین سے اور دوسری ضروریات زندگی سے اپنے آپ کو کنارہ کر کے کوئی سماج اور کوئی معاملاتی زندگی میں نہیں رہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ایک مدت تک تو وہ اس طریقے سے رہے، لیکن فما رعوها حق رعایت. اللہ پاک نے انسانی طبیعت میں خواہشات رکھی ہے، چاہتیں رکھی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اپنی چاہتوں کو اعتدال کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ انسان اپنی ان خواہشات کو پورا کرے. اس میں نہ تو بالکل جانوروں کی طرح ہو جائے اور نہ بالکل دنیا اور دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے رہبانیت اور جوگ پن استعمال کر. قرآن کریم کی ان آیات کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں دعا سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی آپ ہمیں بھلائی عطا فرمائے. صرف دنیا کی بھلائی نہیں مانگی اور نہ صرف آخرت کی، دونوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی گئی. اور ایسے بندوں کو قرآن کریم نے پسند فرمایا جو دنیا اور دین دونوں کو جمع کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی. شادی بیاہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک انسانی زندگی کا ایک روح اور ایک موڑ بدلتا ہے شادی کے ذریعے اور ایک خاندان وجود میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب اور اس کے اخلاق ذکر فرمائے اور جو روایت آپ کے سامنے پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو شادی بیاہ کرے، اور اگر نہیں رکھ سکتا ہے کسی وجہ سے تو فعلیہ بالصوم، اس کا بھی علاج بتلایا. اگر نہیں کر سکتا تو کیا کرے. یہ نبی ہی کی شان ہوتی ہے کہ جو جس کی استطاعت میں جس طرح کی چیز ہو ان تمام چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا گیا. آپ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جہاں جس موڑ پر انسانوں کو ضرورت پیش آئے اس کا کیا حل ہو، اس کا کیا بدل ہو. یہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر
شادی بیاہ کے مسائل ذکر فرمائے، بلکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اللہ کے رسول کے گھر پہنچی. اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور آپ کے معمولات کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، جو عمل تھا دین بھر کا، وہ بتلایا. حدیث شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کأنہم تقالوہا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو مختصر سمجھا، کم سمجھا اس کو، اور آپس میں گفتگو کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے سارے گناہوں کو ہم نے بخش دیا، معاف کر دیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ عبادت کم ہے، لیکن ہمیں عبادت زیادہ کرنی چاہیے. اور آپس میں انہوں نے ہی مشورہ کر کے، ایک نے کہا کہ میں زندگی پر روزے رکھوں، ایک نے کہا میں بالکل شادی بیاہ نہیں کروں. اس طریقے سے ہر اپنے آپ کو دنیا سے بالکل الگ کر دیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ فلاں فلاں صحابی تشریف لائے تھے اور انہوں نے آپ کی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں تبتل اختیار کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر جو وعظ اور نصیحت فرماتے ہیں، آپ نے صحابہ کرام کے مجمع میں یہ گفتگو کی کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اس طریقے سے اپنی عبادتوں کا ذکر کر کے اس طرح کی قسم کھائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت کرتا ہوں، واتقاکم للہ، اور تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں. لیکن میرا کیا حال ہے، ولکنی اصوم وافطر، میں نفل روزے کبھی رکھتا بھی ہوں اور کبھی افطار یعنی روزے نہیں بھی رکھتا ہوں. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اسی طریقے سے فرمایا وانام، میں سوتا ہوں، واصلی، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں. رات کی تہجد میں کبھی سو جاتے، کبھی تہجد کے موقع پر اٹھ کر عبادت کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہے کہ میں تم سے یہ کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے رات کو، تو یہ بھی صحیح ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ رات کو عبادت کرتے تھے تو اس کے بھی مواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہی حال آپ کے نفل روزوں کا بھی ہے، کبھی رکھتے بھی تھے، کبھی افطار بھی یعنی نہیں بھی رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز فرمائی واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں. تزوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ فرما دیا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری ان سنتوں پر عمل نہیں کرے گا، مجھ سے علیحدہ دوسرا طریقہ اپنائے گا، وہ مجھ سے نہیں. دوستو اور بزرگوں، دنیا کی چیزیں برتنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا اور نہ برتنے پر آپ نے ناراضگی فرمائی. قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں، سینکڑوں آیتیں ہیں جس میں اللہ پاک نے اپنے انعامات کو قرآن میں ذکر فرمایا. آسمان و زمین کا نظام، کھانے پینے کی چیزیں، رہنے سہنے کی، برتنے کی، حتیٰ کہ کپڑے استعمال کرنے کی اور اونی کپڑے استعمال کرنے کی. تم کو کون کون سی چیزیں، اوبارا واشعثا، تمہارے لیے کون کون سی چیزیں اس سے بنائی جاتی ہیں، ان سب کو ذکر فرمایا. یہ تمام نعمتیں کیوں ذکر فرمائی؟ تاکہ انسان اس کو استعمال کرے، لیکن استعمال ان طریقوں سے کرے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو انسانیت ایک طرف دنیا میں آج بھی مادیت، بھوتکتاواد سب سے زیادہ غالب ہے. پوری دنیا کے نظام میں آپ دیکھیں، وہ قوم جن کا قرآن کریم نے تذکرہ فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، وہ عیسائی قوم، وہ کرسچین حضرات جن کا قرآن نے ذکر کیا کہ یہ شادی بیاہ سے الگ ہو کر غاروں اور گفاؤں میں چلے جاتے. لیکن قرآن کریم نے جو چیزیں ان کے متعلق ذکر فرمائی، فما رعوها حق رعایت، اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا، عاملۃ ناصبہ. قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہے جو عاملۃ، بہت زیادہ کام کرتے ہیں دین کے لیے، اپنے نفس کو مشقت میں ڈالتے ہیں، ناصبہ، عمل بھی کرتے ہیں اور تھکا دینے والا عمل کرتے. اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ لکھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اس قسم کے جو مذہبی مقامات تھے وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. انہوں نے دیکھا خاص کر کے عیسائیت میں جوگپن زیادہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے سامنے یہی آیت پڑھی عاملۃ ناصبہ، اور یہ فرمایا کہ اپنے جسم کو اتنا تھکا دیتے ہو اور اس کے بعد بھی جو چیز ملنی چاہیے آخرت میں وہ نہیں ملنے والی. اس لیے تھکا دینے والے، عمل کرنے والے سنت کے مطابق اگر عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے آپ نے ہر چیز میں اعتدال بتلایا. افراط اور تفریط کسی بھی چیز میں آدمی آگے چلا جائے یا پیچھے آ جائے. قرآن نے 2 آیتیں ذکر فرمائی. ایک تو وہ لوگ جو دنیا میں چرتے ہیں، کھانا پینا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نے سب کچھ اسی زندگی کو سمجھ لیا ہے، کھانا پینا رہنا سہنا، اور اسی زندگی کو اپنا سب سے بنیادی اور سب سے بڑا مقصد سمجھ لیا. قرآن نے اس کو تو فرمایا بل ہم عدل اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم عدل، ان سے بھی. یہ دنیا اور دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں کو یہ فرمایا. اور جنہوں نے دنیا کے اپنے ظاہری تقاضے جو انبیاء کرام علیہ السلام بھی بجا لائے ان کو چھوڑ کر دوسرے طریقے اپنا کر جوگپن اختیار کیا، ان کو بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان پر یہ لازم نہیں کیا تھا، ما فرضنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے تو اپنی رضامندی ان سے ظاہر کی، لیکن یہ اس رضامندی کی چاہت دنیا کو چھوڑنے والے ہو گئے. یہ دونوں قسم کے مضمون جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتے ہیں. اس کے ذریعے دوست اور بزرگوں یہ بہت بڑی چیز ہے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت دنیا کے اندر اسی طرح کی 2 جماعتیں. عیسائیت نے اپنے آپ کو بالکل جوگپن میں ڈال دیا تھا اور اس کے مقابلے میں دنیا کے طلبگار لوگوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ دعا سکھلائی، صرف زبانی دعا ہی نہیں بتلائی، عملی طور پر شادی بیاہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات فرمائے، لین دین کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے اور سارے تعلقات کو نبھایا. ایک مکمل طور پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک بہترین آئیڈیل اور ایک بہترین نمونہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی زندگیاں سماج کے تمام طبقات کے لیے مفید اور تمام طبقات کے لیے رہنما بننے والی ہو، مارگ درشک بننے والی ہو. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ اس زندگی کے اندر ہر قسم کی جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے انسانوں کو، سب کا حل اور سب کا عملی طور پر نمونہ جس ذات گرامی کی زندگی میں ہو. اس لیے بہت ساری خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ کے معجزات حافظ جلال الدین سوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10,000 سے زیادہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آپ کی تعلیمات خود اور قرآن کریم وہ زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اور اس معجزے کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اسی دنیاوی زندگی میں کس طرح رہنا ہے، اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے سکھلائے. آپ نے بالکل یہ نہیں کہا کہ پہاڑوں اور غاروں میں چلے جاؤ. یہاں رمضان کے روزے بھی ہے، اس کے بعد عید بھی آتی ہے، باقی 11 مہینے کھانا پینا ہے. مال کی زکوٰۃ دینی ہے، ایک مقدار بتلائی، کتنی مقدار ہے. اپنے مال میں دوسرے جو حقوق ادا کریں پورا کا پورا دے دے، یہ منع فرمایا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلامی فتوحات کے بہت بڑے جنرل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے عراق کا بڑا حصہ فتح فرمایا. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے، اتفاق سے بیمار ہو گئے. ان کو یہ تھا کہ میری موت مدینہ منورہ میں آئے. مکہ تو ان کا وطن ہی تھا، ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، لیکن یہ کہ ایک مرتبہ ہجرت کر کے جب میں نے اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا سارا چھوڑ دیا، اب میں جب مدینہ میں رہ گیا تو میری موت مکہ میں نہ آئے، مدینہ میں آئے، تاکہ میری ہجرت مکمل ہو. ان کو دل میں یہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے ذریعے ایک بڑی قوم کو ہدایت ہے. اور اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا آدھا مال دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر انہوں نے 1/3 1/3 کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، الثلث کثیر،
لیکن اب تم چاہ رہے ہو تو تم اللہ کی راہ میں دے سکتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھی بتلائی، آخرت بھی بتلائی. اور اسی حدیث شریف میں اس کی وجہ آپ نے ذکر فرمائی، انک انتظر، تم اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑو، یتکففون، وہ اپنی ہتھیلی دوسروں کے آگے بڑھائے. یعنی تمہارا مال تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور تمہاری اولاد کل بھیک مانگتے ہو جائے، دوسروں کے سامنے ہاتھ بڑھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند نہیں فرمایا، اور اس لیے ان کے مال میں سے 1/3 سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے سے منع فرمایا. دینے کا ذکر کیا تو 1/3 دینے کا حکم فرمایا، اور پورا دینا چاہا تو اس سے روکا. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. اسی دنیا کی زندگی میں دنیا بھی رہنی ہے اور آخرت کو بھی بنانا ہے. دوسری کوئی زندگی آنے والی نہیں، اسی زندگی میں. لیکن جسم دیا ہے، چاہتیں دی ہے، خواہشات دی ہے، اس کے تقاضوں پر آدمی عمل کرنا چاہے گا. اب اگر آدمی افراط و تفریط کا شکار ہو جائے، یا تو اپنے آپ کو خواہشات ہی کے پیچھے لگا دے، جیسے اس وقت وہ عیسائیت اور وہ یوروپ والے جن کی قرآن کریم نے یہ فضیلت بتلائی کہ وہ رہبانیت والے جو پن میں اور سنیاسی پن میں رہتے تھے، عیسائیوں کی لمبی تاریخ اس طرح بڑی بڑی، ان کو وہاں سے نکال کر مادیت کی طرف لایا گیا. یہودیوں نے کوششیں کی اور عیسائیوں میں ایک ٹیم کھڑی ہوئی جس نے یہ جوگ پن اور سنیاسی پن کو ختم کروا کر سماج اور سوسائٹی میں آنا شروع. یہ تو عین اسلام تھا، لیکن آنے کے بعد اس دینے والی ذات کو بھول گئے. قرآن کریم جس چیز کو ذکر فرماتا ہے کہ دنیا کے پیچھے آدمی ایسا لگ جائے کہ یہ 60-70 سالہ زندگی کے بعد آنے والی ہمیشہ کی زندگی اس کو بالکل فراموش کر جائے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا. آپ نے دعا میں ہمیں سکھلایا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور آج کا ہمارا زمانہ، ہمارے اس زمانے کے اندر دنیا میں جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، باہر اچھے سے اچھا فرنیچر ہو، اچھی سے اچھی خواہشات کی تکمیل کی چیزیں ہو، ایک انسان کو اللہ کو بھول کر ایسی چیزوں میں لگا دیا گیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ پاک نے ان کو ان کی ذات سے بلا دیا، ایسا مشغول کر دیا مادے اور مادے کی چیزوں میں، دنیا اور دنیا کی جھنجھٹوں میں ایسا لگا دیا کہ وہ ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر دلدل ہے، کیچڑ والا. آپ ایک پیر رکھو اور دوسرا اٹھانا چاہو تو پہلے والا اندر چلا جائے گا، دوسرے کو اٹھاؤ، پہلے کو اٹھاؤ تو دوسرے والا اندر چلا جائے گا. اس کو تو کہا جاتا ہے دلدل، اور یہ تو ہم لوگ دریا کناروں پر دیکھتے ہیں اس طرح ہوتا. دنیا کا بھی اسی طرح کا دلدل ہے کہ جو اس میں پھنسا اس کے بعد باہر نکلنا بہت مشکل ہے. اس لیے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی مثال لے کر انہوں نے سمجھایا، کشتی جب تک پانی کے اوپر ہے، پانی ہی میں تیر رہی ہے، لیکن اوپر کے حصے پر پانی اندر نہیں آ رہا ہے تو آدمی منزل تک پہنچتا ہے. اور اگر اسی کشتی میں تھوڑا سا بھی پانی آ گیا تو تھوڑا تھوڑا آہستہ کر کے پوری کشتی کو بھر دے گا اور آدمی تباہ ہو جائے گا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی ہے ایسی، اس لیے آدمی اگر اس میں اتنا مشغول ہو جائے کہ 5 وقت کی نماز کی فرصت نہ ملے، بلکہ قرآن نے جو فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ دنیا ایسی ہے کہ آدمی کو خود اپنی ذات سے بلا دے. اس کے اپنے ظاہری تقاضے، کھانے کا وقت ہے لیکن مشغولیت ایسی ہے کھا نہیں پا رہا، سماج کے تقاضے ہیں، بہت ضروری تقاضے ہیں، بیوی بچے بیمار ہے یا اور کوئی پریشانی ہے، لیکن جو دنیا میں لگا ہوا ہے وہ اسی کے پیچھے، آج جائیں گے کل جائیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں حتیٰ کہ خود اپنی ذات کو بھلا دے. اپنے پیشاب پاخانے کے اوقات کا تقاضا ہوتا ہے لیکن کام میں کا بعد میں جاؤں گا، بعد میں کروں. بیماریاں مول لیتے ہیں لیکن دنیا کے پیچھے اس طریقے سے مشغول ہو جاتے ہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر انسانیت کو جو 2 گروہوں میں بٹی ہوئی، ایک طرف عیسائی مذہب میں یہ لکھا ہوا ہی تھا جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، یعنی ایک بادشاہ والا ہے وہ حصہ بادشاہ کو دو. یعنی 2 کشتیوں میں دین اور دنیا اس کے اندر جمع کر کے تم کشتی کا سفر نہیں طے کر سکتے. یہ آج بھی دنیا نے سمجھایا ہے کہ مسجد تک آپ مومن ہیں، بازار میں جاؤ، ملازمت میں جاؤ،
اور دوسرے معاملات کے اندر جاؤ، وہاں نعوذ باللہ دین ہے ہی نہیں، وہاں جو کرنا ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن کریم ہمیں فرما رہا ہے کہ زندگیوں کا چین اور سکون چاہیے تو اس دنیاوی زندگی میں دنیا کو بھی اپنانا ہے، لیکن اس طریقے سے اپنانا ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. عیسائیت نے شروع میں اپنے آپ کو جوگ پن میں ڈالا، اور اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہب سے دور ہفتوں بھر کبھی کسی کو گرجا میں اور چرچ میں جانے کا موقع نہیں ملتا. جاتے ہیں تو بھی رسمی طور پر 2-4 منٹ ادا کر کے آ گئے. دل کی جو دنیا ہے، تعلق مع اللہ جو ہے، وہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. اس وقت میں اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں، ہر طرف سے دنیا اپنی ساری چیزیں سمیٹ کر آ گئی. نظر اٹھاؤ تو بھی دنیا، اور نظر نیچی کریں موبائل میں وہاں بھی دنیا ہی دنیا، ہر طرف دنیا لگی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سب کچھ دنیا کی چیزیں، دنیا کے اسباب آ گئے، نیند کون لائے گا؟ تو اللہ ہی کی طرف سے. خلق الموت والحیات، موت اور حیات اسی نے دی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. قرآن یہ فرمایا کہ روزانہ موت سے گزرتے ہو لیکن احساس نہیں ہوتا ہے. جب سوئے ہوئے ہوتے ہو تو اللہ یتوفی الانفس، اللہ پاک ہی اس کو مضبوط رکھتے ہیں. اور اگر اللہ پاک کی طرف سے وقت آ گیا تو ایک تو واللتی لم تمت فی منامها، نیند سے اٹھا، دعا بھی بتلائی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ بھی اسوہ اور نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ نیند سے اٹھے. بہت سے اللہ کے بندے ہیں نیند میں سوئے اور سو ہی گئے، اٹھے ہی نہیں. تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے موت کے بعد زندگی دی. میرا اپنا کمال نہیں ہے. نیند سے اٹھانا، نیند لانا، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اس لیے واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. جس کی موت آ گئی اس کو لے لیا جاتا ہے اور دوسرے کو اس کی مدت تک چھوڑ دیا جاتا ہے. دوستوں اور بزرگوں، یہ مادیت نے انسانوں کو اپنے اللہ سے دور کر دیا، اور یہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بیچ میں چیزیں لے کر آئے. آپ نے انسانوں کو بتلایا کہ انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کوری سلیت ہوتا ہے، اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد اس کے گناہ اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دوسرے مذاہب میں یہ چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے. عیسائی مذہب میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ گیہوں کا دانہ کھایا، اس کے گناہ میں اس کے کفارے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نعوذ باللہ سولی پہ چڑھایا. ابن اللہ، اللہ کے بیٹے انہوں نے قرار دیے. اللہ پاک نے فرمایا لم یلد ولم یولد. کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ پاک کے لیے اولاد اور بیوی بچے تجویز کرے. صاف فرما دیا لم یکن لہ ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. وہ وراء الورا، ہماری عقلوں اور ہماری سمجھ سے باہر ہی باہر، ہم اس کی تمیز نہیں کر سکتے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. وہی ہم سب کی نگرانی اور حفاظت کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ رہنمائی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کروائی، اور یہ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سب سے پہلی چیز دی، ایک اللہ کی پہچان دلوائی، اور یہ بتلایا ان ربکم واحد. انسانوں میں کوئی خدا نہیں ہو سکتا ہے، خدا ہے تو صرف ایک اللہ ہے. ایک طرف یہ فرمایا، اور دوسری طرف فرمایا تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد. پہلے میں خدائیت کی اللہ پاک کے علاوہ نفی اور انکار ہو گیا، اور دوسرے جملے میں بتلایا کوئی انسان کسی انسان سے افضل نہیں ہے. سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. کوئی نعوذ باللہ نہ خدا کے منہ سے، نہ خدا کے پیر سے، نہ بدن کے کسی عضو سے. اللہ پاک کی ذات پاک ہی پاک ہے. اس لیے وہاں جسم کا تصور بھی کرنا منع. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے غیر مسلمین جو ہماری نمازوں کو دیکھتے ہیں،
ہماری عبادتوں کا ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات کا تو ان کے یہاں کوئی نعوذ باللہ تصویر اور فوٹو بہت دور کی چیز ہے. خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدائیت کا درجہ نہیں دیا، اور آپ کی بھی تصویر امت کے پاس، لیکن دل میں محبت ہے. تو عبادت کا تصور شیطان نے انسان کو تصویروں کے ذریعے، پتلوں کے ذریعے دلوایا، اور پھر انسان کو بڑا اور چھوٹے میں تقسیم کیا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ تم سب کا رب بھی ایک، اور تم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک. لا فضل لعربی علی عجمی، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ دوستوں اور بزرگوں، اس تصور نے ایک مسلمان کو یہ بتلایا کہ تیرا سر، تیری یہ زمین نیاز صرف ایک اللہ ہی کے آگے جھکے گی، اس لیے کہ اور کوئی خدا ہے نہیں. اس لیے سورہ فاتحہ میں بار بار ہر رکعت میں پڑھوایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت بھی آپ ہی کی اور مدد بھی آپ ہی سے. آپ دیکھیں گے دنیا میں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، یا تو عبادت کی نسبت سے جاتے ہیں بڑا سمجھ کر، یا مدد مانگنے کی نسبت سے. قرآن کریم نے نماز کی ہر رکعت میں مجھے اور آپ کو یہ دعا سکھلا کر بتلا دیا کہ عبادت بھی صرف ایک اللہ کی، اور اسی کے ساتھ مدد بھی اسی سے مانگی جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا سبق دے کر دنیا سے شرک کی طاقت کو توڑ کر ایک عام ماحول کے اندر اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک کی معرفت کروائی. ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو صاحب نے اپنی کتاب جو ڈسکوری آف انڈیا، اس کے اندر مسلمانوں کی آمد کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اعمال کا ذکر کیا. یہ لکھتے لکھتے انہوں نے لکھا کہ اس ملک کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، جس ملک میں انسانوں کو چھوٹوں بڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ورنوں میں اور سمپردایوں اور گناتیوں میں جس ملک میں تقسیم کیا گیا، یہاں صداقت کی اور سب کے برابر ہونے کی عدل و انصاف والی تعلیم لے کر آئے. تو یہاں کا جو نچلا طبقہ ہے، جن کو انہوں نے نچلا سمجھا ہے، اس نچلے طبقے کو، یہ خود لکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ اثر ان کے اوپر اسلام کی، اس لیے کہ ان کے حقوق تلف ہو رہے تھے. اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ایک خدا کا دامن پکڑوایا، اور انسانوں میں سے کوئی خدا نہیں ہو سکتا یہ بتلا دیا. شرک اور کفر بادشاہوں کے ماتحت چلتا تھا. بادشاہ کو خدا کا بیٹا قرار دیا جاتا تھا، ذل اللہ، اللہ کا سایہ کہا جاتا تھا. بادشاہوں کے لیے عجیب و غریب چیزیں، سوریہ ونشی، چندر ونشی، کوئی سورج کے ون سے ہے، کوئی چندر کے ون سے، انسانی نسل سے نہیں بتلایا. یہ بڑے بتلائے جاتے تھے. ایسے موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مساوات اور برابری بتلائی. اور پھر آگے انسان تو دھوکہ کھا سکتا تھا دین دنیا کا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھی ملا کر بتلایا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت لمبے اشعار ہیں ان کے، دین اور دنیا کی. جب سے یوروپ نے دنیا کو ہی بنا لیا اور دین کو خارج کر دیا، پوری انسانیت اس کے بعد سے پریشانی ہے. ہر چیز اچھی سے اچھی ایجاد ہوتی ہے، لیکن وہ زندگیوں میں دل کو سکون اور چین نہیں دیتی. اچھا سے اچھا فرنیچر گھر میں ہے، لیکن دل کو سکون نہیں ہے، تو اس فرنیچر سے کیا فائدہ؟ آدمی دیکھتے دیکھتے بھی اکتا جاتا ہے. دنیا فانی ہے، یہاں کی نعمتوں کی لذتیں بھی فانی، اور یہاں کی نعمتیں بھی فانی. جنت کی نعمتیں ہی ہمیشہ ہمیشہ لذیذ اور باقی رہنے والی ہے. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دین دنیا کا. اقبال اس کو شعر میں ذکر کرتے ہیں، ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، جب یہ دو الگ ہو گئے، ہوس کی امیری ہوس کی ہوئی، خواہشات کی، اپنی چاہتوں کی، اس کے لیے کسی کا گلا گونج دو، کسی کا مال لوٹ لو. دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ مہذب انداز سے بھی چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہے، ڈسپلین کے ساتھ چوریاں ہو رہی ہے، اور ایک پرانے طریقے تھے اس کے مطابق بھی ہو رہی ہے. چور کو لوہاری کا فن سکھلایا گیا. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ حکومت کرے گا تب بھی کیا ہوگا. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ تجارت میں بھی لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کرے گا، ملازمت میں بھی وہ دوسروں کے حقوق چھین لے گا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دنیا کی اس جدائی کو ختم کیا تاکہ ہوس کی امیری ہوس کی وزیری نہ رہے. یہ آئینہ ہے. آگے اقبال نے ایک شعر کہا ہے، بشیری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بن کر بھی آئے، نذیر بن کر بھی آئے. ایک جنید بغدادی بھی بن سکتا ہے، اور وہی اردشیر یعنی بادشاہ بھی بن سکتا ہے. شمس الدین التتمش ہندوستان کے بادشاہوں میں
سب سے عجیب چیز ہے اللہ پاک نے ایسے ملک میں جہاں انسانوں کو ذاتیوں میں تقسیم کیا، اس ملک میں مسلمان آئے اور سب سے پہلی حکومت جن کی آئی یہ خود غلام قطب الدین ایبک، یہ خود شہاب الدین محمد غوری کے غلام. پھر ان کے بعد شمس الدین التتمش آئے، یہ بھی قطب الدین ایبک کے غلام. پھر بلبن آئے، پورا خاندان ہندوستان میں سب سے پہلا خاندان مسلمانوں کا غلام ونش. آپ پڑھیں گے ہسٹری، سب سے پہلے اس ملک کو یہ اسلام نے بتلایا کہ ایک غلام ہے لیکن ہندوستان کی حکومت پر بیٹھ کر قطب مینار کی یاد دہانی کروا کے بتلا رہا ہے لا اکراہ فی الدین، وہاں لکھا ہوا ہے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. یہی شمس الدین التتمش رات کی تنہائی میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے، ان کے پیر دباتے تھے. ہندوستان کا بادشاہ اور وہ ایک اللہ والے کے پیر دبا رہا ہے، ان کی خدمت میں لگا ہوا. اس بزرگ نے کہا میرے انتقال کے بعد میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا، ایک روایت میں ہے جس نے ظہر کی 4 رکعت سنتیں نہ چھوڑی، اور ایک روایت میں جس نے عصر کی 4 سنتیں نہ چھوڑی. جب انتقال ہو گیا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی وصیت کے مطابق نماز پڑھانے کی باری آئی جنازے کی، لیکن شرط سب کو معلوم، کوئی آگے نہیں بڑھتا. بہت ناچار ہو کر شمس الدین التتمش آگے آئے اور یہ کہا کہ ایک راز تھا جو میرے شیخ نے لوگوں کے سامنے کھول دیا، باقی اگر یہ پتا نہ ہوتا تو میں اس راز کو بھی نہ کھولتا اور میں جنازے کی نماز نہ پڑھا. جنازے کی نماز اسی نے پڑھائی جس کی سنتیں قضا نہیں. یہ اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نچلے طبقے کو جو نچلا سمجھا گیا اس طرح کا اونچا مقام دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی یہ تعلیم، ہمارا یہ ملک بھوکا ہے برابری کا، مساوات کا. اس وقت جو کچھ چل رہا ہے سناتن اور دوسرے شعبوں کے یہ سب چیزیں ہے کیا، تھوڑی سمجھنے کی ہے. اس ملک میں آدمی اب اکتا چکے ہیں، مساوات اور برابری نہیں ہو رہی ہے. اب آج کی دنیا نے سیکولر نظام بنایا، سب برابر بتلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 1400 سال پہلے بیان فرما گئے، اب وہی کشمکش اس وقت چل رہی ہے. اس لیے ہمیں ضروری ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خود عمل کریں اور سمجھائیں اللہ کے بندوں کو کہ سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی خدا نہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا. کر